بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب پیدا کیا اس زمین پر تو اسے ایک حکم دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جو تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر کہ وہی ملک کامیاب ہے، وہی انسان کامیاب ہے جنہوں نے تعلیم کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا ہے اور کھپایا ہے۔ ہم ابھی جائزہ لیتے ہیں ہندوستان کے اندر ہی نہیں، دنیا بھر کے اندر تو ہماری مسلم کمیونٹی ایجوکیشن میں سب سے پیچھے آتی ہے اور بیکورڈ کہلاتی ہے۔ لیکن دوستو، کیا یہ روز اول سے ایسا ہی تھا؟ شروع سے یہی چلا آ رہا ہے کہ ہم مسلم کمیونٹی ایجوکیشن میں پیچھے ہیں؟ تو جی نہیں۔ اس کا جائزہ اگر ہم لیتے ہیں 11ویں اور 12ویں اور 13ویں صدی کے اندر تو سب سے بڑے سائنٹسٹ، سب سے بڑے ڈاکٹر، سب سے بڑے علماء جو ماہر طبیات تھے، ماہر کیمیا تھے اور ماہر سائنٹسٹ تھے، وہ مسلمان ہی نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے جابر بن حیان، جسے کیمسٹری کا فادر کہا جاتا ہے، جنہوں نے دنیا کو کیمسٹری سکھائی، لیکن اس کا نام تاریخ میں بھی اب مشکل سے ہی ملتا نظر آتا ہے۔ اسی طرح ابن علی سینا، جنہوں نے بلڈ سرکولیشن اور ماہر طبیات کے نام سے مشہور ہوئے اور دنیا کو متعارف کرایا۔ اسی طرح محمد زکریا رازی، جو بہت ہی زیادہ مانے جاتے ہیں اور شہرت رکھتے ہیں دوائیوں کی ایجاد کرنے کی، طبیات اور کیمیا کے اندر اور کیمسٹ کے اندر وہ مانے جاتے ہیں، جنہوں نے طرح طرح کی ادویات سے دنیا کو واقف کرایا اور 100 سے زائد تھیوری دنیا کے سامنے پیش کر ڈالا۔ اسی طرح ہم الادریسی کے بارے میں جانتے ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر سب سے پہلا نقشہ اور میپ بنایا تھا، جسے دیکھ کر کرسٹوفر کولمبس امریکہ جاتا ہے اور واسکو ڈی گاما انڈیا آنے کی راستے کا کھوج اسی میپ سے کرتا ہے۔ تو جب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات جو ایجوکیشن میں گزرا اور دنیا کو سبق سکھایا، چاہے وہ ورلڈ میپ ہو، چاہے علم طبیات ہو، کیمسٹ ہو، چاہے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں علی ابن عباس ہو، اور بھی بہت سارے نام ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو درس دیا ایجوکیشن کا، اور ایجوکیشن کے اندر جا کر گہرائی میں جا کر غوطہ لگایا اور طرح طرح کا ریسرچ پیش کیا، جسے آج انگریز اور گورے اور عیسائی یہودی فالو کر رہے ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے تاریخ کو مسخ کر ڈالا، انہوں نے مٹا دیا ان کا نام، اور جتنے بھی نیو بکس انہوں نے شائع کیے اور کتابیں لکھی، ان میں انہوں نے اپنے نام ڈالے، اپنے لوگوں کا۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ابن علی سینا کو ایویسینا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے انگریزوں کی کتاب میں یا گوگل ہسٹری میں تو ایویسینا آتا ہے، ایویسینا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایویسینا کوئی گھوڑا ہوگا، کوئی انگریز ہوگا، کوئی عیسائی پادری ہوگا، لیکن جی نہیں، یہ ابن علی سینا، جسے ہم بو علی سینا کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح ہم زکریا رازی کے بارے میں جب پڑھتے ہیں کہ علم طبیات کے وہ ماہر تھے اور کیمسٹ کے اندر ہزاروں دوائیوں کو انہوں نے ایجاد کیا جو بڑی بڑی بیماریوں کا علاج میں کام آتا رہا، ان کو آپ دیکھیں گے تو زکر رازی ایسا لگتا ہے یہ کوئی عیسائی ہے۔ تو آپ دیکھیں دوستو کہ اتنے بڑے ماہرین ہمارے درمیان گزرے، ماضی میں گزرے ہیں، جنہوں نے ایجوکیشن کے اندر نئی نئی تھیوری کا ایجاد کیا، لیکن آج ہم کیوں پسپا ہو گئے، تعلیم میں پیچھے ہو گئے؟ کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی تعلیم حاصل کرو، رب کے نام سے پڑھو، قرآن میں سب سے پہلا حکم اور آرڈر دیا گیا کہ نہیں ایجوکیشن کو پہلے رکھنا ہے، تو دوستو ہم مسلمان اس میں آخر پچھڑے کہاں؟ تو جائزہ لینے پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت میں 11ویں اور 12ویں اور 13ویں صدی کے مسلمان قرآن و حدیث کے نزدیک تھے، کہ وہ اپنے اندر پیوست کیے ہوئے تھے، اسے تھامے ہوئے تھے، قرآن و حدیث پر جم گئے تھے اور اپنی دین میں شریعت کو نافذ اور لاگو کر لیے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی تھی۔ اور اب کے مسلمان ہم اور آپ شریعت سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور ہیں، اس لیے ہم ناکامیاب ہو رہے ہیں، ایجوکیشن میں پچھڑ رہے ہیں، اور ہم ایجوکیشن کی دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں کہ مسلم کمیونٹی ایجوکیشن اور تعلیم میں کوئی رول ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو اس وقت کے مسلمان قرآن و حدیث سے نزدیک تھے، اور آج ہم مسلمان قرآن و حدیث اور اطاعت رسول سے دور ہیں۔ اس لیے دوستو ضرورت ہے کہ ہم پھر سے قرآن و حدیث سے جڑیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آئیں اور علم کے پیچھے سچی لگن اور محنت کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے وہی دور دکھائے گا اور ہم پھر سے تعلیم میں اوپر اٹھیں گے۔